ہو گئے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ درس علم الصیغہ نمبر 10 کا آغاز ہو رہا ہے۔ فعل مضارع کے جو مختلف اس سے متعلقات جو اس میں تبدیلیاں ہیں، اور حرف لن کے بعد حرف ان، حرف اذن، حرف کی وغیرہ کے داخل ہونے کے بعد جو اس میں لفظی اور معنوی تبدیلی ہوتی ہے، یہ کل ہم پڑھ چکے ہیں، اور اسی سے ہی پھر گزشتہ سے پیوستہ کے طور پر سبق شروع ہوگا۔ تو حرف لن کے بارے میں ہم نے یہ کہا تھا کہ وہ 3 معنی کے لیے آتا ہے۔ نفی تاکید مستقبل کے لیے آتا ہے، نفی تعبید کے لیے آتا ہے، اور ایک قول کے مطابق صرف نفی کے لیے آتا ہے، نہ تاکید کے لیے، نہ تعبید کے لیے، اور نہ ہی مستقبل کے ساتھ خاص کرنے کے لیے۔ لیکن آخر میں ہم نے بطور نتیجہ یہ بتا دیا تھا کہ خود صاحب علم الصیغہ مفتی عنایت احمد صاحب کے بقول جو ہے وہ ہم نے ایک تو یہ مائک بھی نہیں لگا سکا، اور دوسرا یہ ویڈیو بھی بن رہی ہے، اگر آپ کر سکتے ہیں۔ تو اب ویڈیو ہی جاری رہے۔ کے بغیر بھی خرچ ہوتا ہے کام، لیکن مجھے باہر سے آواز آتی ہے نا، یہ مسئلہ بھی آپ کلاس ختم ہو جائے تو آج حل کریں۔ یہ جو باہر کی آوازیں ہیں، یا تو اس کمرے میں بیٹھیں، نہیں دروازہ نہیں بند کرنا، پھر روشنی نہیں ہے جو بیٹھ۔ اب ویڈیو کنٹینیو ہے، تو پھر ہم نے بطور نتیجہ یہ بتایا تھا کہ خود جو صاحب علم صیغہ ہیں مفتی عنایت احمد کاکوری رحمۃ اللہ علیہ، ان کے نزدیک حرف لن کا جو استعمال ہے وہ نفی تاکید مستقبل کے لیے ہے، یعنی وہ اس کو حرف نفی بھی بتا رہے ہیں، حرف تاکید بھی بتا رہے ہیں، اور یہ حرف لگنے کے بعد فعل مضارع کو مستقبل کے ساتھ خاص بھی مان رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو دوسرے دو جو ہیں قول، وہ ان 2 اقوال کو انہوں نے اختیار نہیں کیا، بلکہ ان کا جو مختار ہے، مختار کا مطلب کیا ہے، یعنی منتخب کردہ، پسندیدہ جو ان کا قول ہے، وہ وہی پہلا قول ہے جو انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا۔ پھر ہم نے پڑھا تھا کہ حرف لن لگنے کے بعد اس کو مجہول بنانے کے لیے وہی طریقہ ہے جو فعل مضارع کو مجہول بنانے کا پہلا طریقہ ہم پڑھ چکے ہیں۔ پھر ہم نے پڑھا تھا کہ ویسے تو ہم حروف کی جو حروف کے متعلق تفصیل ہے وہ آگے پڑھیں گے، اور خاص کر علم نحو میں زیادہ پڑھیں گے، لیکن چونکہ یہ حروف ان، کی، اذن، یہ حروف جو ہیں فعل مضارع پر داخل ہوتے ہیں اور حرف لن کی طرح یہ عمل کرتے ہیں، تو پھر اس لیے حضرت نے یہاں ان کا ذکر کر دیا۔ تو ان کی وجہ سے بھی اسی طرح ہی ہوتا ہے، زبر آ جاتی ہے، اور جہاں نون اعرابی ہوتا ہے وہ گر جاتا ہے، اور جہاں نون جمع ہوتا ہے وہ سلامت رہتا ہے۔ اس کے بعد فرمایا کہ وَلَمْ، آج کا جو سبق شروع ہو رہا ہے، لم در یفعلو و نفعلو و افعلو و نفعلو و تفعلو و افعلو و نفعلو جزم کند و از یفعلان و تفعلان و یفعلون و تفعلون و تفعلین نون اعرابی را ساکت گرداند، کہ لم بھی داخل ہوتا ہے آج کا جو ہے فعل مضارع پر حرف لم
کا دخول، داخل ہونا، تو یہ جو ہے یہ بھی حرف ان، حرف لن، حرف کہ اور حرف زن کی طرح یہ بھی تبدیلی کرتا ہے۔ کون کون سی تبدیلی کرتا ہے؟ پہلی تبدیلی کرتا ہے جی لفظی، اور دوسری تبدیلی کرتا ہے معنوی۔ ٹھیک ہے جی، اب اس کو ہم ذرا تازی لکھ لیتے تاکہ آپ کو صحیح سمجھ آئے۔ گردان کے جو 18 صیغے ہیں، گردان کے 18 صیغے، 6 غائب کے، 6 مخاطب کے اور 6 متکلم کے، تو 3 کالم بنا لیں، الغائب، المخاطب اور ابلیغ غالب بھی لکھ لی کرے تاکہ پھر آپ کو یاد رہے، اور المتکلم۔ کیا دیکھ رہے ہو؟ بناؤ یہ کالم ساتھ ساتھ بناتے جاؤ۔ اب الغائب کے جو 6 صیغے ہیں ان میں پہلا کیا ہے جی؟ یفعلو، سادہ جو گردان ہے، یفعلان، اور اس کے بعد یفعلون، پھر تفعلو، اور پھر تفعلان، اور یفعلن۔ اب ان کے شروع میں ہم حرف لم لگائیں گے، تو ہم پہلے پڑھ رہے تھے یفعلو، تو اب لفظی تبدیلی آئے گی، حرف لم لگنے سے تو بن جائے گا، آخری ساکن ہو جائے گا لم یفعل، تو لام کی پیش ختم ہو جائے گی اور اس پہ آگے آ جائے گی جزم، کیونکہ حرف لم جو ہے فعل مضارع کو جزم دیتا ہے۔ حرف لم فعل مضارع کیا دیتا ہے؟ ہاں، جزم جو ہے لفظی معنی ہے جزم کا کاٹنا۔ اچھا، تو یفعلو تھا، تو جب لم داخل ہوا تو اس نے کر دیا لم یفعل۔ دوسرا یفعلان تھا، تو جب لم داخل ہوا تو نون اعرابی کو اس نے گرا دیا، تو بن گیا جی لم یفعلا۔ یفعلانے میں نون اعرابی گر گیا، جیسے کہ حرف لن سے بھی نون اعرابی گر گیا تھا، ان لگانے سے وہ اپنا باقی جو ہے یفعلون تھا، تو لم داخل ہوا تو اس نے کر دیا نون اعرابی کو ختم اور رہ گیا جی لم یفعلو۔ الف جو ہے علامت کے طور پر لگا دیتے ہیں، نبی لگا تو مسئلہ نہیں، لیکن لگاتے ہیں، قرآن مجید میں لگاتے ہیں۔ تفعلو تھا، مثنیٰ کا پہلا صیغہ، مؤنث کا پہلا صیغہ، تو جب لم داخل ہوا تو وہ پیش ختم ہو گئی اور جزم آ گئی، کیونکہ اس نے دینے ہی جزم ہے، لم تفعل۔ تفعلانے مثنیٰ صیغہ تھا مؤنث کا، تو لم کے آنے کی وجہ سے نون اڑ گیا تو رہ گیا جی لم تفعلا، جیسے اوپر لم یفعلا تھا ادھر بھی لم تفعلا ہو گیا۔ یفعلنا جمع کا صیغہ تھا، اس کے اوپر لم داخل ہوا تو اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئی، کیونکہ اس کا نون اس لیے نہیں گرا کیونکہ یہ نون جمع کا ہے، تو یہ پورا ہی آ جائے گا لم یفعلنا۔ اگر ہم یہاں نون گرا دیں تو یہ پیچھے رہ جائے گا لم یفعل، پہلا صیغہ بن جائے گا۔ آپ لکھتے کیوں نہیں؟ گھر بھی نہیں لکھتے، ادھر بھی نہیں، کہاں کس وقت ہے؟ خواب میں یا جاگ؟ لم یفعل، اب کیا گردان کیا بنی غائب کے صیغوں کی؟ لم یفعل، لم یفعلا، لم یفعلو، یہ مذکر کا سیٹ پورا ہو گیا۔ آگے مؤنث کا سیٹ جی لم تفعل، لم تفعلا، لم یفعلنا۔ چلو جی، اب مخاطب کی طرف آؤ۔
تو مخاطب کا پہلا صیغہ کیا ہے؟ تفعلو، تو لم داخل ہوگا تو ہو جائے گا جی لم تفعل، لم تفعل، ٹھیک ہو گیا۔ دوسرا صیغہ کیا ہے؟ تفعلان، لم داخل ہوا تو آ جائے گا جی لم تفعلا۔ تیسرا کیا تھا؟ تفعلون، لم داخل ہونے کے بعد ہو جائے گا جی لم تفعلو، الف کا اضافہ بھی کر دیتے ہیں پہچان کے لیے، لم تفعلو، ٹھیک ہے جی۔ مذکر کا سیٹ ہو گیا پورا۔ مؤنث کا پہلا صیغہ تھا تفعلین۔ دیکھو فعل مضارع کے جو 18 صیغے ہیں نا، ان کو جب تک آپ یاد نہیں کرو گے تو یہ جو تبدیلیاں آئیں گی تو یہ پھر تو آپ کو کچھ سمجھ میں نہیں آئیں گی۔ تو سادہ فعل مضارع کی گردان پکی آپ کو یاد ہونی چاہیے، یفعل یفعلان یفعلون تفعل تفعلان یفعلن تفعل تفعلان تفعلون تفعلین تفعلان یفعلن افعل نفعل نفعل افعل نفعل نفعل، 18 صیغے پورے آپ کو اسپیڈ کے ساتھ آنے چاہیے۔ پھر آپ کو پتا ہوگا کہ کسی اور حرف کے آنے وجہ سے کیا تبدیل، تو تفعلون لم تفعلو رہ گیا، اور تفعلین جو مؤنث کا پہلا صیغہ تھا تو نون اعرابی گرا تو وہ بن گیا لم تفعلی، کیونکہ نون تو گر گیا۔ اور تفعلان جو تھا تو وہ بن گیا لم تفعلا۔ اور آخر میں کیا تھا؟ جمع کا تفعلنا، تو وہ اپنی جگہ پہ قائم رہے گا، لم کے بعد بھی وہ اپنی جگہ پہ قائم رہے گا، کیونکہ اگر ہم نون وہاں سے جمع کا ہٹاتے ہیں تو پھر پہلا صیغہ بن جائے گا مذکر کا لم تفعل، لم تفعلنا۔ اب آتے ہیں جی متکلم کی طرف سے۔ متکلم کا پہلا صیغہ تھا افعلو، تو لم لگنے سے ہو گیا جی لم افعل، لام ساکن ہو گیا۔ اور مثنیٰ کا لم نفعل، یہاں بھی لام ساکن ہو گیا، اور جمع کا بھی لم نفعل، یہ لام ساکن ہوگا، اس میں بس صرف ساکن ہوگا۔ اب جو ہے فعل مضارع پر جب حرف لم داخل ہو جاتا ہے تو لفظی تبدیلی تو آپ کو پتہ چل گئی۔ لفظی تبدیلی کیا ہوئی ہے جی؟ جو صیغہ غائب کا پہلا صیغہ تھا اور جو مخاطب کا پہلا صیغہ تھا اور جو متکلم کے 6 کے 6 اور بظاہر 3 صیغے یا آخر میں 2 صیغے تھے، ان کے آخر میں تو آ گئی جزم، ٹھیک ہے، یہ الف ہو گیا نمبر 1۔ اور جہاں جہاں بھی نون اعرابی تھا وہ گر ہی گیا، ٹھیک ہے، بس یہ تبدیلی ہے۔ اچھا، معنوی تبدیلی کیا آئی ہے؟ معنوی تبدیلی یہ آئی ہے کہ جب فعل مضارع پر حرف لم داخل ہو تو یہ اس کو ماضی منفی کے معنی میں کر دیتا ہے، ماضی منفی کے معنی میں کر دیتا ہے، ایک نیا فعل بن جاتا ہے۔ اس نئے فعل کو فعل جہد کہتے ہیں، جیم ہے دال، فعل جہد کہتے ہیں، بولو فعل جہد۔ ہاں، اب اگر کوئی آپ سے کہے کہ بھئی فعل مضارع پر حرف لم داخل کر کے گردان سناؤ تو آپ نے ایسی سنانا ہوگا لم یفعل لم یفعلا لم یفعلو لم تفعل لم تفعلا لم یفعلنا لم تفعل لم تفعلا لم تفعلو لم تفعلی لم تفعلا لم تفعلنا لم افعل لم نفعل لم نفعل لم افعل لم نفعل لم نفعل۔ اور اگر کوئی آپ کو کہے کہ جناب فعل جہد آپ نے پڑھا ہے تو آپ کہیں گے جی ہم نے پڑھا ہے، ہم تو بہت محنتی ہیں، موسیقہ پڑھ رہے ہیں، تو پھر سنا دیجیے فعل جہد، تو پھر آپ شروع ہو جائیں گے لم یفعل لم یفعلا لم یفعلو لم تفعل لم تفعلا لم یفعلنا لم تفعل لم تفعلا لم تفعلو لم تفعلی لم تفعلا لم تفعلنا لم افعل لم نفعل لم نفعل۔ اور مؤنث کا بھی سیم سیٹ، لم افعل لم نفعل لم نفعل۔ معنی کیا ہو جائے گا؟ یفعلو کا معنی تھا وہ کرتا ہے یا کرے گا، لیکن لم داخل ہوا تو ماضی منفی بن گیا، تو اب معنی ہوگا لم یفعل، اس نے نہیں کیا۔ کیا معنی ہو جائے گا؟ اس نے نہیں کیا، ٹھیک ہے جی۔ یہ تو ہے یفعل، تو ہے نا وزن، تو ہم نے ترجمہ کر دیا۔ اب جو 6 باب ہیں ان کی طرف آؤ۔
تو پہلا کیا بنے گا جی؟ لم ینصر. لم کے آنے وجہ سے ینصر کیا ہو گیا؟ لم ینصر. کیا معنی ہو گیا؟ اس نے مدد نہیں کی. لم یفتح کیا معنی ہے؟ اس نے نہیں کھولا. لم یضرب ہاں اس نے نہیں مارا. لم یسمع آنسر اس نے نہیں سنا. شاباش. اور لم یحسب اس نے نہیں گمان کیا، یعنی اس نے نہیں گمان کیا، اس نے نہیں خیال کیا. پورے ہو گئے؟ نہیں ایک رہتا ہے. لم یکرم وہ عزت والا نہیں ہوا، وہ عزت والا نہیں ہوا. رسب رسب چلو اس کو چھوڑو، ابھی آپ نے پڑھا. تو یہ ہو گئے، ٹھیک ہو گیا. اب کیا کرنا ہوگا؟ اس کو فعل مضارع پر جب حرف لم داخل ہو تو دو تبدیلیاں آتی ہیں، لفظی تبدیلی بھی آتی ہے، معنوی تبدیلی بھی آتی ہے. معنوی تبدیلی تو یہ ہے کہ وہ فعل جہد بن جاتا ہے، اور جہد کہتے ہیں انکار ماضی کو. جہد کس کو کہتے ہیں؟ ہاں، ماضی میں کسی کام کے انکار کرنے کو جہد کہتے ہیں. تو جب ہم نے کہا لم ینصر تو ماضی میں اس کی مدد نہ کرنے کا یہ بتایا گیا ہے، یعنی اس کی مدد کا انکار کیا گیا ہے ماضی میں. لم ینصر اس نے مدد نہیں کی. یہاں ایک بات جو آگے جا کے آپ تفصیل سے پڑھ لو گے، لیکن اگر ابھی اجمالی طور پر سمجھ لو تو آپ کی بڑی مہربانی ہوگی. وہ یہ ہے کہ جب لفظی تبدیلی کرتا ہے حرف لم تو 1 2 3 4 5 اور سیٹ کے اعتبار سے 6 7 8 ان 8 چیزوں میں تو صرف آخری حرف کو ساکن کر رہا ہے. لیکن 1 2 3 4 5 6 ان 6 سیغوں میں نون گرا رہا ہے، نون اعرابی، کیونکہ وہ نون آئی اعراب کی جگہ پہ تھا. ٹھیک ہے؟ تو یہ جو لفظی تبدیلی کر رہا ہے اس پہ ذرا ایک نقطہ ذہن میں بٹھانا اگر ابھی آپ کے ذہن میں بیٹھ جائے تو ماشاءاللہ، وہ ہے کہ یہ جو ہے نا حروف علت جنہیں وایون کہتے ہیں، بیماری نمبر 1، بیماری نمبر 2 اور بیماری نمبر 3. حرف علت واو بھی ہے، حرف علت الف بھی ہے، حرف علت یا بھی ہے. تو جب فعل مضارع پر حرف لم لگے گا تو اگر آخر میں کوئی ہوا حرف علت تو وہ گری جائے گا. ٹھیک ہے؟ یہ نقطہ آپ نے ذہن میں بٹھا لینا، آگے جا کے پریکٹس ہو جائے گی آپ کی. لیکن چونکہ حرف لم کی اب بات ہو رہی ہے تو یہ بتانا من الضروری. ٹھیک ہے؟ یہ ضروری ہے. لم یفعلوا الگ پڑھیں گے یا واو پڑھیں گے؟ وہ تو واو ہی پڑھ رہے ہیں نا. ہاں، لیکن لکھنے میں الف کی علامت لگا دیتے ہیں. یہاں گرانا پڑے گا. ہاں نہیں، الف ہم نے اپنے پاس سے لکھا ہے یہاں. یہ لفظ آ گیا نا، علت لفظ نہیں نا، یہ ہم نے اپنے پاس سے نون ہٹا کے نا، وہ ہاں وہ بھی علت ہی. واو جو ہے وہ پچھلا خاص ہے، حرف اصلیہ کی جگہ پہ ہے نا وہ فعل. ہاں. اب دیکھو مثال کے طور پر ہم کہتے ہیں ایک کرتے ہیں، ابھی آپ نے چونکہ آگے تفصیل نہیں پڑھی ہفت اقسام کی تو اس لیے آپ کے لیے مشکل ہوگی، لیکن میں ایک آپ کے لیے کر دیتا ہوں. دعا یدعو کا معنی کیا ہے؟ پکارنا، دعا کرنا. دعا یدعو، تو یدعو کیا بن گیا؟ فعل مضارع. یدعو کیا بنا؟ فعل مضارع. وہ دعا کرتا ہے یا کرے گا؟ وہ پکارتا ہے یا پکارے گا؟ تو اب اس کی گردان کیا ہوگی؟ یدعو، یدعوان، یدعون، تدعو، تدعوان، ادھر پھر یدعنا. ٹھیک ہے؟ تو یدعو جب اس کے اوپر جب لم داخل ہوگا تو
آخر میں حرف علت واو گر جائے گا تو پیچھے رہے گا لم یدعو، لم یدعو، یہ ٹھیک ہے جی. آپ نے پڑھا نا رما یرمی، رما یرمی پیچھے آپ پڑھا ہے، یرمی فعل مضارع ہے نا، وہ مارتا ہے یا مارے گا یعنی تیر پھینکے گا. تو جب لم داخل ہوا تو لم یرمی، یا ختم، پیچھے رہے گا صرف میم، لم یرمی. سمجھ آ گئی ہے؟ تو یہ آگے جا کے مزید آپ کو پتہ چل جائے گا. آج آپ یہ لکھ لیں قاعدہ، قاعدہ کہ جب فعل مضارع پر حرف لم داخل ہو تو اگر آخر میں حرف علت ہو تو وہ گر جائے گا بس. جیسے لم یدعو، اور یہ دو مثالیں لکھ لیں، جیسے لم یدعو کہ اصل میں یدعو تھا، اور دوسری مثال لم یرمی کہ اصل میں یرمی تھا. اب جب قرآن پاک میں احادیث میں اس طرح کے الفاظ آتے ہیں نا تو اس وقت پھر آپ کو یہ علم کام دے گا. اور آپ کو جب کوئی غیر مسلم کہے گا کہ یہ تو دیکھو قرآن پاک میں ایسے ہے، یدعو لفظ ہے اور یہاں یدعو ہے، تو پھر آپ اس کو بتاؤ گے کہ یہاں حرف لم داخل ہے. ٹھیک ہے، پھر اس کو آپ اپنی محبت کا اظہار کرنا کہ اگر اتنا ہی شوق ہے اس طرح کی باتیں کرنے کا تو پہلے علم صرف پڑھو، پہلے علم نحو پڑھو، بعد میں قرآن پہ باتیں کرنا. دو دوائیوں کا نام سیکھ کر تم ڈاکٹر تو بن سکتے نہیں، اور دو لفظ پڑھ کے تو تم اردو ترجمہ سامنے رکھ کے قرآن کا تو کہتے ہو میں درس قرآن دوں گا اور میں نے قرآن کو سمجھ لیا. یہ آج کل کے جاہل لوگ جو ہیں وہ آپ کے ساتھ بہت زیادہ بحثیں کریں گے، تو اس وقت ہم موجود نہیں ہوں گے تو پھر یہ چیزیں جو آپ نے پڑھی ہوں گی یہ آپ کو کام دیں گے. تو کیا حضرت نے فرمایا وَأَذْ يَفَعْلَانِ وَتَفَعْلَانِ وَيَفَعْلُونَ وَتَفَعْلُونَ وَتَفَعْلِينَ نون اعرابی را ساکت گردانن. ان صیغوں میں وہ نون اعرابی کو گرا دے گا تو ہم نے گرا دیے ہیں. آگے فرماتے ہیں وَيَفْعَلْنَ وَتَفْعَلْنَ جمع مؤنث غائب حاضر را بحال خود دارد، اور یفعلنا کو اور تفعلنا کو اپنے حال پر رکھتا ہے، وہ ہم نے اپنے حال پہ رکھا ہوا ہے لم کے دخول کے بعد بھی. تو لم کے دخول کے بعد نون اعرابی گر جاتا ہے، اور باقی جو ہیں ان پہ تین نقطے یاد کر لیں. لم داخل ہونے کے بعد نون اعرابی گر جاتا ہے، نون جمع سلامت رہتا ہے، جو عام دوسرے سیغے ان کا آخری حرف ساکن ہو جاتا ہے، اور اگر حرف علت ہو تو وہ گر ہی جاتا ہے. آگے فرمایا وہ مضارع را بمانا ماضی منفی می گرداند. حرف لم داخل ہونے کے بعد مضارع کو ماضی منفی بنا دیتا ہے، جس کا دوسرا نام جہد ہے. بحث نفی جہد بلم در فعل مضارع معروف، پھر خود ہی آگے گردان لکھ دی اور تینوں گردانیں لکھ دی، یفعلو سے بھی، یفعلو سے بھی، یفعلو سے بھی، تینوں لکھ دی. آپ نے تینوں الگ الگ لکھ دی ہیں، انہوں نے ایک ہی جگہ زیر زبر لگا کے کر دی. لم یفعل، لم یفعلا، لم یفعلو، لم تفعل، لم تفعلا، لم یفعلنا، آگے پھر لم تفعلنا اور لم تفعلی، لم تفعلنا، لم افعل، لم نفعل. پھر اسی کو مجہول تو پورا نام دیا نفی جہد بلم در فعل مضارع مجہول، تو وہی ہوگا لم یفعل، لم یفعلا، لم یفعلو، لم تفعل، لم تفعلا، لم یفعلنا، لم تفعل، لم تفعلا، لم تفعلو، لم تفعلی، لم تفعلا، لم تفعلنا، لم افعل، لم نفعل. جیسے میں کہوں نا لم انصر تو مانا ہوگا میں مدد نہیں کیا گیا، ہاں یعنی میری مدد نہیں کی گئی. آگے جی اس کے بعد فرماتے ہیں لما ہم مثل لم عمل کند. اب نئی بات آ گئی ہے جی، یہ تو تھا لم، اب آگے آ گیا جی، یہ نمبر 1 کر لیں، اور نمبر 2 اب آگے آ گیا جی حرف لما. پہلے تھا لم، اب شد بھی آ گئی میم کے اوپر اور الف کا اضافہ بھی ہوگا تو مان گیا لما، جیسے قرآن میں آتا ہے فلما. ٹھیک ہو گیا.
تو فرماتے ہیں لما ہم مثل لم عمل کند، حرف لما جو ہے وہ حرف لم کی، وہ بھی حرف لم کی طرح عمل کرتا ہے۔ آگے کیا فرماتے ہیں؟ لفظاً و معنن، لفظی طور پر بھی اور معنی کے طور پر بھی۔ تو پھر کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ جیسے حرف لم نے لفظی تبدیلی کی، آخر کو ساکن کر دیا، نون اعرابی کو گرا دیا، ٹھیک ہے جی، اور معنی میں بھی تبدیلی کر دی کہ جہد فعل مضارع کو فعل جہد بنا دیا، ایسی لما بھی جب داخل ہوگا تو وہ لفظی طور پر یہ تبدیلیاں کرے گا اور معنوی تبدیلی بھی کر دے گا۔ معنوی تبدیلی اس کی کیا ہوگی؟ معنوی تبدیلی اس کی یہی ہوگی، لیکن تھوڑا سا معنی میں فرق ہوگا۔ تو فرماتے ہیں جیسے کہ لما یفعل اور لما، یعنی تینوں ہی وہ کہہ دیتے ہیں، لما یفعل، لما یفعل، لما یفعل، تینوں ہی وزن کا بتا دیتے ہیں وہ ایک ہی دفعہ۔ تو اب جب ہم نے کہا تھا لم یفعل تو اس کا ہم نے معنی کیا تھا اس نے نہیں کیا، انکار ماضی کر دیا تھا ہیں۔ لم یفعل کا ہم نے کیا ترجمہ کیا تھا؟ اس نے نہیں کیا۔ اب جب لما داخل ہوگا تو کیا ترجمہ کریں گے؟ تو حضرت فرماتے ہیں مگر معنی لم یفعل ہے نہ کر، لم یفعل کا تو معنی ہے نہ کر، یعنی اس نے نہیں کیا۔ ومعنی لما یفعل ہنوز نہ کر، بولے جی ہنوز نہ کر، ہنوز بولے، ہنوز، یہ نیا لفظ سیکھ لیں آپ۔ ہنوز کا مطلب ہے ابھی تک۔ تو اب اس کا ترجمہ کیا ہوگا؟ یعنی ہنوز نہ کر، لما یفعل کا معنی ہوگا ابھی تک نہیں کیا۔ دیکھو کتنا فرق ہے۔ اب یہ چیزیں اب کوئی کتاب میں پڑھ لیتا ہے خبیث آج کل کا، شیطان کے راستے پہ چلنے والا اور اپنی نفس کی خواہشات پہ چلنے والا شخص اگر ڈکشنری میں دیکھتے کہتے ہیں لم کا معنی بھی نہیں ہے، لما کا معنی بھی نہیں ہے، تو ادھر سے دیکھ کے تو لم یفعل کا معنی بھی کرتا ہے اس نے نہیں کیا، اور لما یفعل کا معنی بھی کرتا ہے اس نے نہیں کیا، تو وہ غلط ہو جائے گا۔ اگر وہ استاذ کے پاس پڑھے گا تو استاذ بتائے گا کہ بھائی لم اور لما کے معنی میں فرق ہے۔ لم یفعل کا مطلب ہے اس نے نہیں کیا، اور لما یفعل کا مطلب ہے ابھی تک اس نے نہیں کیا۔ دیکھو کہ اس میں جب کہتے اس نے نہیں کیا تو وہ بالکل ایبسلوٹ، مطلقاً، ہاں مطلقاً کی انگریزی ایبسلوٹلی لکھ لو، مطلقاً اور بریکٹ میں لکھ لو ایبسلوٹلی، کہ جب اس نے صحافی نے پوچھا عمران خان سے کہ آپ یہاں امریکہ کو اڈے بنانے کی، امریکہ کو اڈے دیں گے جگہ، تو ان کا ایبسلوٹلی ناٹ، تو اس کا مطلب کیا تھا؟ مطلقاً نہیں۔ اور جب ہم نے کہا لما یفعل ابھی تک نہیں کیا، امکان ہے، پاسبلٹی ہے کہ وہ بعد میں کر لیا، جب آپ کے بارے میں جانکاری ہے ابھی تک تو آپ نے یاد نہیں کیا، لیکن امکان ہے کہ بعد میں آپ سبق یاد کر لیں۔ پہلا ٹیسٹ آئے، پہلے ٹیسٹ میں طریقہ کار یہ ہوگا کہ ٹیسٹ کا فائدہ ہوگا کہ آپ یاد کر لیں گے، ٹھیک ہے جی۔ جب پہلا ٹیسٹ ہوگا تو اس سے پہلے آپ ذرا زیادہ یاد کر لیں گے، تو آپ کے لیے عبداللہ آسانی ہوگی کہ ٹیسٹ کے دن آؤ ہی، بات ہی ختم، نہ تیاری کرو نہ ٹیسٹ ہو، ہاں جی، نہ ہو بانس اور نہ بنے بانسری اور نہ بجے بانسری۔ جب بانس ہی نہیں ہوگا تو اس سے کاٹ کے، چھوٹی شاخ کاٹ کے کوئی بانسری کیسے بنائے گا؟ ٹھیک ہوگا۔ بہرحال آپ کو اپنا یہ کام دے گا، ہم تو یہی چاہتے ہیں، ہم نے تو اس لیے، خاص کر میں نے آپ کو اسی لیے ادھر بٹھایا کہ آپ پڑھیں، ٹھیک ہے۔ تو اگر آپ چھٹیاں کریں گے اور توجہ نہیں دیں گے تو پھر یہ آپ کو بہت بڑا نقصان ہو جائے گا، اور عقل مند انسان اپنا نقصان نہیں کرتا، ہو جائے تو الگ بات۔ کل میں ایسے وہ چھپکلی کو مارنے کے لیے ایسے جا رہا تھا تو پیچھے وہ اس کے سیڑھی کے ساتھ لگا تو ایسے گر گیا پیچھے، تو کچھ ادھر وہ زور آیا اور
تو پہلے درد میں مزید اضافہ ہو گیا. تو اب اس میں کیا تھا کہ میں اس چھپکلی کی طرف میری توجہ تو تھی، لیکن یہ نہیں ہے کہ پیچھے جگہ کیسی ہے تو ذرا اپنا پرایا دیکھ کر، تو ذرا دیکھ بھال کے چلنا پڑتا ہے. تو اب یہ تھوڑا سا فرق ہو گیا. ٹھیک ہے جی. تو لم کا معنی ہوگا لم یفعل نہ کر، اور لما یفعل کا معنی ہوگا ہنوز نہ کر. اب آپ کو جی نئی بات آگے بتا رہے ہیں. ہاں گردان اسی طرح ہی چلے گی. لما یفعل، لما یفعلا، لما یفعلو، لما تفعل، لما تفعلا، لما یفعل، اسی طرح آخر تک گردان چلے گی. آگے فرماتے ہیں وَإِن وَلَامِ عَمْرِ وَلَائِ نَاج، یہ بھی نفس کی طرح یہ لفظ بھی ہے ناج، جیسے صاف کہتے ہیں ناہیون. تو اب اردو پنجابی سٹائل میں فارسی میں نہیں کہہ دیتے ہیں، لیکن وہ اردو سٹائل ہے، عربی سٹائل نہیں. عربی میں ناج. تو یہ 3 ہو گئے جی، 3 حرف مزید ہو گئے. ہم مثل لم عمل کنت، یہ 3 بھی لم کی طرح عمل کرتے ہیں. ان کی تفصیل آگے آئے گی، لیکن میں کہتا ہوں نا کہ یہ پرانے بزرگوں کا طریقہ کار تھا کہ چونکہ اب فعل مضارع کی بات ہو رہی ہے اور یہ حرف سارے فعل مضارع پر ہی داخل ہوتے ہیں، تو یہاں ہی سارا وہ بتا رہے ہیں. تو اگلے نمبر 3 لکھیں جی. آپ تو خیر نیچے لکھیں گے، میں ادھر لکھ لیتا ہوں. تو تیسرے نمبر پر ہے جی کون سے حرف آ گئے ہیں؟ حرف ان، اور اس کے بعد ہے جی لام امر، اور اس کے بعد ہے جی لائے نہج. ان، لام امر اور لائے نہج، یہ بھی لم کی طرح ہی عمل کرتے ہیں. در جمیع صیغ مجہول می آیت، اور تمام صیغوں میں مجہول بھی آئے گا، یعنی ان اور لام امر اور لائے نہج رکھنے کے بعد. تو یہ الگ الگ گردانیں ہو گئیں. ودر معروف در غیر صیغ حاضر ولائے نہج در ہما صیغہ آیت. تو معروف میں تو وہ آتا ہے، لیکن حاضر کے صیغوں کو چھوڑ کر، اور جو لائے نہج ہے وہ تمام صیغوں میں آتا ہے. حسب بیان محققین، جو علماء محققین ہیں، علماء صرف اور علماء نحو یعنی علماء قواعد عربی، ان کے نزدیک، ان کی تحقیق کے مطابق یہ سارے صیغے اس طرح آتے ہیں. آگے فرماتے ہیں صیغہ ہائے امر مجہول بالام را وہم صیغہ ہائے ناجرہ متفرق کردن پسندیدہ نیست. ہاں یہ جو امر کے صیغے ہیں مجہول، جو لام کے ساتھ ہوتے ہیں، اور باقی جو ناج کے صیغے ہیں ان میں، ان سب صیغوں میں کوئی فرق کرنا یہ کوئی پسندیدہ نہیں ہے. مثل بحث بلم، ہاں یہ جو گردان گزری ہے لم کے ساتھ. اب ہاتھ سے ان ہارا ہم باید داشت، ان بحثوں کو، ان گردانوں کو بھی سامنے رکھنا چاہیے. البتہ تفریق کے گردان امر معروف ضرور است. البتہ امر معروف کی جو گردان اچھے صیغے وہ الگ، ان کو الگ کرنا، ان کی تفریق کرنا وہ ضروری ہے. چھ امر حاضر ازاں بے لام آیت، کیونکہ امر حاضر کے جو 6 صیغے ہیں وہ لام کے بغیر آتے ہیں. وہ قسم ثالث فعل است، اور تیسری قسم جو ہے وہ فعل کی ہے. تو فعل امر گویا فعل کی تیسری قسم ہے، مستقل فعل. یعنی صاحب علم الصیغہ کے نزدیک فعل مستقل 3 ہی ہے نا، فعل ماضی، فعل مضارع اور فعل امر. تو وہ جو فعل امر کے 6 صیغے ہیں امر حاضر کے، اور اصل میں امر ہوتا ہی وہی ہے، وہی 6 صیغے اصل ہوتے ہیں. تو وہ تیسری قسم ہے فعل کی. پس صیغ امر علیحدہ نوشتہ خواہد شد، پس امر کے یہ صیغے الگ لکھے جائیں گے. آگے فرماتے ہیں امر بالام ہموں جا بمارز نگارش خواہد، اور جو امر لام کے ساتھ ہوتا ہے تو وہ ہموں جا یعنی ہم جا ادری، وہ مارز نگارش
تحریر کے فریم میں، نگارش ہو گیا تحریر اور معرض آپ فریم کہہ لیں، تو تحریر کے فریم میں ادھر ہی آئیں گے للمناسبت، مناسبت کی وجہ سے، صیغ ناج کے صیغوں کے ساتھ، اینجا نوشتہ می شود یہاں لکھے جاتے ہیں۔ آگے پھر باس ناج معروف کی ہے، اور وہ کیا ہے، فعل مضارع پہ داخل جب ہوگا تو اب یہ لائے ناج جو ہے وہ بھی جب داخل ہوگا تو پہلے لفظی تبدیلی کرے گا، ٹھیک ہے، لفظی تبدیلی کرے گا تو سیدھی سی بات ہے لم کی طرح ہی کرے گا، تو جہاں نون اعرابی ہوگا گرا دے گا، اور مانوی تبدیلی کیا کرے گا، مانوی تبدیلی یہ کرے گا کہ اس کے اندر ناج کا معنی پیدا کر دے گا۔ ناج کا معنی کیا ہوتا ہے، روکنا، ناج کا کیا معنی ہے، روکنا۔ امر کا معنی ہے حکم دینا کسی کام کرنے کا، آؤ تو یہ امر ہے، مت آؤ تو یہ ناج ہے۔ ناج بھی دراصل ایک حکم ہی ہے، لیکن امر وہ حکم ہے جو جس میں کسی کام کے کرنے کا حکم دیا جاتا ہے، اور ناج وہ حکم ہے جو کسی کام کے نہ کرنے کا حکم دیا جاتا ہے۔ فرمایا اقیمو، قائم کرو، تو یہ امر ہو گیا، ٹھیک ہے جی۔ اور جب کہا کہ لا تسرفو، فضول خرچی مت کرو، تو یہ ناج آ گیا۔ تو ہوتا حکم ہی ہے، لیکن ایک حکم ہوتا ہے کرنے کا تو اسے فعل امر کہیں گے، اور ایک حکم ہوتا ہے نہ کرنے کا تو اسے فعل ناج کہیں گے۔ اب جب لا داخل ہوگا تو کیسی کردار بنے گی، لا یفعل، لا یفعلا، لا یفعلو، لا تفعل، لا تفعلا، لا یفعلنا، جب ہم کسی کی اپنی جگہ پہ کام کریں گے۔ پھر لا تفعل، لا تفعلا، لا تفعلو، لا تفعلی، لا تفعلا، لا تفعلنا، لا افعل، لا نفعل، لا، تو یہ جب متکلم کی صیغے ہیں تو اس میں یہ ہے کہ اگر کوئی کہتا بھی ہے تو وہ گویا اپنے آپ کو کہہ رہا ہے، لیکن حقیقت میں فعل امر اور فعل ناج جو ہے نا وہ حاضر کسی کی، کیونکہ دوسرے کو ہی کہا جا رہا تھا یہ کرو اور یہ نہ کرو۔ اپنے آپ کو حکم دینا وہ اس طرح کا حکم نہیں ہوتا، لیکن صیغہ بن جائے گا، یعنی اپنے آپ کو گویا یوں کہا جا رہا ہے کہ مجھے ایسے کرنا چاہیے، یعنی اپنے آپ کو ایک دوسرا شخص سمجھ کے کہ کرو ایسے، ٹھیک ہے، تو اس کا ایک انداز یہ بھی ہے کہ مجھے ایسے کرنا چاہیے، یعنی اپنے آپ کو میں کہہ رہا ہوں کہ اس طرح کر۔ آگے جی ناج معروف کے کرنے کے بعد اگلی جو گردان حضرت نے لکھی وہ مجہول کی ہے، تو اس میں بھی بس یہی فرق ہوگا، لا یفعل آپ نے کہا تو لا یفعل ہو جائے گا، بس لا یفعل، لا یفعلا، لا یفعلو، لا تفعل، لا تفعلا، لا یفعلنا، لا تفعل، لا تفعلا، لا تفعلو، لا تفعلی، لا تفعلا، لا تفعلنا، لا افعل، لا نفعل، لا نفعل، ادھر بھی وہی معنی ہوگا الی آخر، آخر تک۔ در فعل مضارع مجزوم بلم و دیگر جوازم اگر لام کلمہ حرف علت باشد بھی افتد، وہ جو میں نے پہلے بات بتائی تھی نا، حضرت نے آپ بتائی ہے کہ اگر فعل مضارع میں لم داخل ہونے کے بعد اور دیگر جوازم، اللہ اکبر، جوازم کس کی جمع ہے، جوازم جمع ہے جازم کی، اور جازم کون ہوتا ہے، جزم دینے والا، اور جزم کا معنی ہے کاٹنا، تو لم تو کہہ دیا نا، تو دیگر جوازم کون سے ہیں، جتنے ہم نے حرف پڑھ لیں وہ بھی تو جزم دے رہے ہیں نا، تو دیگر جوازم سے مراد وہ سارے باقی حرف جو ہم پڑھ چکے ہیں، لما بھی ان میں شامل ہے، تو وہ سارے ہو گئے، ان اس میں شامل ہے، لام امر شامل ہے، لا نئی شامل ہے، یہ سارے جوازم جب آتے ہیں تو حضرت فرماتے ہیں کہ اگر وہ آخری حرف علت ہو تو ان جوازم کی وجہ سے وہ حرف علت گر جائے گا، جیسے لم کی وجہ سے گر جائے گا، لا نئی کی وجہ سے گر جائے گا، لام امر کی وجہ سے گر جائے گا، اس کے بعد جی ان کی وجہ سے گر جائے گا، اور باقی اذن اور کہ اور ان کی وجہ سے گر جائے گا، بی افتد یعنی گر جائے گا افتادن سے، جیسے چن لم یدعو ولم یرمی ولم یخشع، اللہ اکبر، تو یہ دو مثالیں تو میں پہلے دے چکا ہوں، تیسری انہوں نے نئی مثال کون سی دی ہے، لم یخشع، پہلے اصل میں کیا تھا، یخشا، خشی یخشا، کہ وہ ڈرتا ہے، تو جب لم داخل ہوا تو حرف علت یا گر گئی تو پیچھے رہ گیا جی لم یخشا، تو پھر شین پورا لگ گیا، لم یخشا، وہ نہیں ڈرا، لم یخشا وہ نہیں ڈرا، یہ تیسری مثال آپ کی کتاب میں حضرت نے دی۔ آگے جی ولما، اگر لما ہے تو وہ بھی ایسی کرے گا، لما یدو، لما یرمے،
لما یخشا آپ نے الگ الگ لکھنا ہے، کتاب میں تو حضرت نے ایک ہی جگہ وہ کر دیا. آگے جی ان آئے گا تو ان بھی ایسے ہی کرے گا، ان یدو، ان یرمے، ان یخشا. اور لام آئے گا، لام یہاں پر تو وہ بھی یہی کرے گا. ٹھیک ہے جی. وَلِيَدْعُ وَلِيَرْمِ، واو کو چھوڑ دیں، لِيَدْعُ لِيَرْمِ لِيَخْشَعْ. ٹھیک ہے. لام امر آئے گا تو کیا کیسے بتا دے گا؟ لِيَدْعُ حرف علت گر گیا، لِيَرْمِ حرف علت گر گیا، لِيَخْشَعْ حرف علت گر گیا. ذوق سے دلچسپی پڑھو گے تو کوئی مشکل نہیں. آگے جی وَهَكَذَا، برائے اور اسی طرح. ہاکذا کا کیا معنی ہوتا ہے؟ اور اسی طرح. لکھو وَهَكَذَا اور اسی طرح. جیسے میں کہوں شیراز مجنون، شیراز پاگل ہے، وَهَكَذَا شہاب، اور اسی طرح شہاب بھی. ہاکذا یہ ہا کے پر کھڑی زبر کر دیں اور ہاکذا. وَهَكَذَا شَهَابٌ وَهَكَذَا عَبْدُ اللَّهِ وَهُنَاكَ بَعْضُ الدَّارِسِينَ هُمْ مَرْضَى، مریض کی جمع ہے مثلی، اور بعض ایسے طالب علم ہیں جو میری طرح مریض ہیں. وَمِنْهُمْ حَبِيبٌ، اور ان میں سے ایک حبیب ہے. شفاہ اللہ تعالی، اللہ اسے شفا دے. وَأَيْضًا اشفنی، اور مجھے بھی شفا دے. ٹھیک ہے جی. تو یہ یہاں تک پورا ہو گیا. اب آگے چلتے ہیں جی. آگے کیا ہے؟ وَهَكَذَا برائے تاکید در فعل مضارع لام تاکید مفتوحہ و نون تاکید ثقیلہ و خفیفہ می آیت. اور اسی طرح فعل مضارع میں لام تاکید بھی آتا ہے جو مفتوحہ ہوتا ہے، یعنی اس کے اوپر زبر ہوتی ہے، اور نون تاکید بھی آتا ہے جو ثقیلہ بھی ہوتا ہے، جو خفیفہ بھی ہوتا ہے. یہ کل پڑھیں گے انشاءاللہ. تو فعل مضارع کا جو تفصیلی اچھا یوں سمجھ لیں، میں آپ کو ایک آج پتے کی بات بتاتا ہوں. سارے میری باتیں پتے کی ہیں. سبق جو ہوا اس علم سر میں فعل مضارع میں بہت کھچڑی ہے. ٹھیک ہے. تو ذرا فعل مضارع کو قابو رکھنا شروع سے. اس پر بہت سارے حروف داخل ہوتے ہیں اور اس میں بہت سی تبدیلیاں ہوتی ہیں، اور اسی کا زیادہ مسئلہ بنتا ہے زیر زبر کا بھی. آپ کو بھول جاتا ہے کہ یہاں زبر پڑھنی ہے یا یہاں زیر پڑھنی. ٹھیک ہے. لیکن شروع سے اگر قابو میں رکھیں گے. فارسی میں بھی یہی چکر ہے. فارسی میں مصدر آسان ہے، فعل ماضی کا طریقہ بھی آسان ہے، لیکن فعل مضارع کا کوئی طریقہ نہیں. وہ سن کر ہی آپ نے رٹا ہی لگانا ہوگا. مثلا دیکھو آمدن ہے نا، آمدن، آمدن مصدر ہے فارسی کا. تو سیدھی سی بات ہے کہ مصدر کی علامت نون ختم کرو تو پیچھے جو بھی بچے گا وہ ماضی ہے. جیسے ہی آپ نے نون ختم کیا تو آمد پہلا صیغہ بن گیا، وہ آیا. ٹھیک ہے جی. رفتن، رفتن نون مصدر کی علامت ہٹائی تو پیچھے رہ گیا رفت، وہ گیا. سیدھی سی بات ہے. لیکن اب دیکھو مضارع کیسے بنے گا؟ تو آمدن سے مضارع بنے گا آید، اور رفتن سے مضارع بنے گا رود. اب کہو گے رفتن میں تو کوئی داد تھا ہی نہیں. تو فعل فارسی میں بھی فعل مضارع کا چکر ہے سارا. تو عربی میں بھی فعل مضارع کا بہت زیادہ چکر ہے، کیونکہ اس میں بہت ساری تبدیلی ہوتی ہیں. تو شروع سے اگر اس کو قابو میں کر لو، اور فارسی میں بھی شروع سے ہر مصدر کا مضارع یاد کرنا شروع کر دو، بات ختم. گرامر میں یہ ہوتا ہے کہ بہت ساری جگہ پہ تو آپ کو وہ میتھڈ پتہ چل جائے گا، لیکن کچھ جگہ ایسے ہوں گے کہ وہاں صرف رٹن لگانا ہے بس. اب آتے ہیں جی کچھ ایک دو ضمنی باتوں کی طرف. تو ان کو بڑے غور سے سننا ہے. وہ اس لیے میں ضمنی باتیں بتاتا ہوں آپ کو، جو فوائد ہوتے ہیں ضمنی باتوں کو کہتے ہیں فوائد. یہ فوائد میں اس لیے زیادہ بتا دیتا ہوں کہ آگے جا کر آج کا جو دور ہے، اس دور میں آپ کو اسلام کے خلاف بولنے والے بہت زیادہ ملیں گے. بہت زیادہ وہ پائے جاتے ہیں، تو وہ پھر آپ کو بھی ملیں گے.
تو وہ کریں گے بکواس قرآن کے خلاف، عربی زبان کے خلاف. تو آپ نے علم الصیغہ کو بڑا ٹکا کے بڑا ٹھیک طریقے سے پڑھا ہوگا، تو پھر آپ سے کہیں گے جناب ذرا سامنے بیٹھو نا، ابھی پتہ چلتا ہے آپ کتنے پانی میں ہو. تو یہ چیزیں اگر آپ نے پڑھی ہوئی ہوں گی اور پڑھ تو رہے ہیں لیکن اگر یاد کی ہوں گی تو پھر اچھا جی، ہر حرف علت دا ساکن آخر فعل مضارع آوے. ہر حرف علت دا، تین ہی تو ہے. واہ، ہر حرف علت دا ساکن آخر فعل مضارع آوے وقت دخول جوازم واجب حذف کیتا جاوے. تو یہ پنجابی کا شعر بھی یہ لکھ لیں. ہر حرف علت دا ساکن آخر فعل مضارع آوے. ہر حرف علت دا ساکن آخر فعل مضارع آوے وقت دخول جوازم. کون سے؟ یہ سارے لام، لما، ان، لام امر ہو گیا، لائے نائی ہو گیا اور لام تو خود ہو گیا. وقت دوسرا مصرع وقت دخول جوازم واجب حذف کیتا جاوے، یعنی واجب ہے، ضروری ہے. واجب کا کیا معنی؟ ضروری ہے کہ اس کو حذف کر دیں. جیسے کہ یدو اور لم یدو اور لم یرمے اور لم یخشا. وقت دخول واجب، ہاں وقت دخول جوازم، جواز، ہاں وقت دخول جوازم یعنی جوازم کے داخل ہونے وقت. وقت دخول جوازم واجب حذف کیتا جاوے. ایک اور شعر لکھیں، یہ فائدہ ایک بہت بڑا فائدہ ہے، اور یہ ہے جی فارسی میں. بر مضارع نصب بالن آیدو جزمش بلم. بر مضارع نصب با حرف لن کے اوپر وہ اوور لائن کرتا ہے کہ یاد رہے. بر مضارع نصب بالن آیدو جزمش بلم. ہاں مضارع پر حرف لن سے نصب آتی ہے یعنی زبر آتی ہے، اور وہ جزمش بلم، بلم لکھنا ہے ایسے بے ساتھ جوڑ کے، اور اس کی جزم مضارع کی کس سے آتی ہے؟ لم سے. اگلا مصرع آپ نے پکا یاد کر لیا. گاہ اکسش، گاہ اکسش، اکس کہتے ہیں نا الٹ کو، تو اکسش اس کا الٹ. گاہ اکسش گاہ بعد از لم. گاہ یہ چونکہ آپ کو بھول جائے گا تو ابھی ہے کے اوپر زبر لگا دیں تاکہ وزن ٹھیک پڑے. گاہ اکسش گاہ بعد از لم. درآید رفع ہم، درآید رفع جو ہے نا عین کے بعد یہ بھی ہے رفع ہم. گاہ اکسش گاہ بعد از لم درآید رفع ہم. اللہ. گاہ اکسش گاہ بعد از لم درآید رفع ہم. اور کبھی اس کا عکس ہوتا ہے. کیا مطلب؟ کہ بجائے زبر کے، بجائے جزم کے زبر آ رہی. اب اگر کوئی آپ سے پوچھے گا نا، بلکہ میں آگے جا کے خود آپ سے پوچھوں گا قرآن پاک کے اندر سے کہ لم داخل بھی ہو گیا اور جزم کیوں نہیں ہے یہاں. آج آپ بھی قرآن پاک کھول کے دیکھنا کہ شروع میں حرف لم ہو اور آخر میں جزم نہ ہو.
اچھا جی، تو یہ شعر آپ نے ذرا یاد رکھنا ہے تاکہ کوئی خبیث اینیمی آف قرآن، اینیمی آف عربک، اینیمی آف اسلام، وہ اگر کوئی اعتراض کرے، ہاں، دشمن قرآن، دشمن عربی اور دشمن اسلام۔ باقی کچھ اور فوائد بھی ہیں لیکن ان کو کل پر ملتوی کرتے ہیں۔ تو آج کا یہ درس اختتام پذیر ہوا۔ اللہ تعالی ہمیں علم نافع اور اس کے ماں بعد حسن عمل عطا کرے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔